کیسے شخص تھے ڈاکٹر عامر لیاقت؟ اور ڈاکٹر صاحب کی ایک آدھ غلطی بلا شبہ ہوگی، اگر ایک عورت ہی لائل نہ رہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، میں کہتا ہوں غیرت مند تھے نا، کہ ان کی ویڈیو آئی تو مر گئے، غیرت مند تھے نا، تو اگر ہوتے تو شام کو ٹی وی چینل میں بیٹھے ہوتے اور ہنس رہے ہو. آج کل تو میڈیکل پروفیشن بڑا کامیاب بزنس ہے. دیکھیں نا، ہر بندے کا ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے. میں اتنا قابل ڈاکٹر نہیں تھا. اگر میں اگر میں اسپیشلائزیشن ہی نہیں کر رہا تو میں قابلیت سمپل ایم بی بی ایس میں نے ہاؤس جاب کی ہے. تو کراچی کے اندر جب میں ایجوکیشن لے رہا تھا، ایم بی بی ایس کر رہا تھا، تب یہ میڈیا کا بھوت سوار تھا. اس کے بعد جب پریکٹیکل لائف میں آیا تو ختم ہو گیا. جو جیو پہ وائس اوور رمضان میں چلتے رہے، میری آواز میں چلتے رہے. اچھا، السلام علیکم ناظرین. ایک شخص آتا ہے اور بیرون ملک سے آیا، سعودی عرب سے، حفظ کر رکھا ہے، اور پاکستان میں آنے کے بعد اپنی میڈیکل کی ڈگری کو پرسو کرتا ہے. ڈگری مکمل کرنے کے بعد کریئر کو پرسو نہیں کرتا، میڈیا انڈسٹری میں چلا جاتا ہے، لیکن وہاں پر بھی کریئر کو پرسو نہیں کرتا. وہی شخص کچھ عرصے بعد پتا چلتا ہے کہ وہ ایک بزنس سٹارٹ کرتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے وارے نیارے کرتا ہے، ایسا احسان عظیم کرتا ہے کہ آج وہ ایک بڑے ڈیولپر کے طور پر جانے جاتے ہیں. اور نہ صرف ڈیولپر کے طور پر جانے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی خوبصورت آواز جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، خالصتاً اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. میں آپ اور میرے خیال سے ہر مسلمان، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، وہ پسند کرتا ہے کہ ان کی آواز میں پڑھا گیا قرآن کریم کبھی اپنی گاڑی میں دوران سفر سن رہا ہو، کبھی اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھ کر سن رہا ہو، اور لٹرلی دل سے دعا نکلتی ہے. صاحب نے کچھ عرصہ لا میں بھی ایڈمیشن لیا، لیکن خیر سے اس کو بھی پرسو نہیں کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھرم رکھنا تھا، اللہ نے خوب رکھا. میرے ساتھ موجود ہیں جی حافظ ڈاکٹر سبیل اکرام صاحب. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ مزاج بخیر؟ ارے واہ، ماشاء اللہ. اتنی ساری دکانوں کے شٹر اٹھائے لیکن اللہ تعالیٰ نے خزانہ جو ہے وہ آپ کو کاروبار میں دیا. تو کیا مائنڈ سیٹ کلیئر نہیں تھا، یا کہیں پر وہ اونٹ کسی فائنل کروٹ بیٹھ نہیں پا رہا تھا، یا ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ تھا؟ کیا تھا یہ سب کچھ؟ دیکھیں، ایک تو جو آپ نے بات کی، جو بنیادی ایجوکیشن تھی، بنیادی تعلیم تھی، اس میں اوبویسلی حفظ پلیڈ اے سگنیفیکنٹ رول ان مائی لائف. وہ تو پرسو کر رہا ہوں، اور الحمدللہ اللہ کا شکر. اللہ نے بڑا بھرم بھی اس میں دیا، اللہ اس میں تراویح بھی، عزت بھی میں سمجھتا ہوں قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دی. میڈیکل ڈے ون اٹ واز ڈیسائیڈڈ، اٹ واز ایویڈنٹ کہ میں نے میڈیکل پرسو نہیں کرنا، کیونکہ میری والدہ نے مجھے فورس کیا تھا ڈاکٹر بننے کے لیے. اچھا، وہ ڈگری والدہ کو دینے کے لیے چاہیے تھی؟ بس میری والدہ کو بھی پتا تھا، میری والدہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، جو مرضی کرنا. اور اٹ واز پلانڈ، جو میں نے، میری پلاننگ تھی کہ میں نے بزنس ہی کرنا ہے. میرا شوق تھا بزنس. اچھا، ڈاکٹر بن کے بھی تو بزنس کر سکتے تھے. ڈاکٹر بنا ہونا، آج کل تو میڈیکل پروفیشن بڑا کامیاب بزنس ہے. دیکھیں نا، ہر بندے کا ایک ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ہر بندے کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. مجھے نہیں مناسب لگا وہاں پہ، اور میں اتنا قابل ڈاکٹر نہیں تھا. اگر میں اگر میں اسپیشلائزیشن ہی نہیں کر رہا تو میں قابلیت سمپل ایم بی بی ایس میں نے ہاؤس جاب کی ہے، لائسنس بھی ملا مجھے. ہاؤس جاب تو غالباً جنا کی تھی، جنا ہاسپٹل. میں نے اس کے بعد نہیں پرسو کیا. تو میں ایک قابلیت بھی تو انسان میں ہونی چاہیے نا بزنس چمکانے کے لیے. اگر میں میڈیکل سائڈ پہ جا رہی ہوں، ہاسپٹل کھولنا چاہ رہا ہوں، تو پھر میں امیجیٹلی بزنس پرسو کیا. ہاں، میں میری میڈیا سے وابستگی شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہو، 2009 سے ہے میری. آئی واز ورکنگ ود ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب. یہ بڑے اللہ غنی کی رحمت کرے. اللہ تعالیٰ ان کی ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ آپ نے کام کیا؟ آپ نے اے آر وائی میں بھی کام کیا؟ اے آر وائی میں بھی کام کیا میں نے. اللہ کو بھلا کرے. میں نے ایکسپریس میں بھی کام کیا، وقار زکا کے ساتھ. ہاں، ٹی وی 1 میں. ایکسپریس میں بھی کیا؟ ایکسپریس میں بھی کیا، ایکسپریس میں بھی کیا ہے میں نے. ٹی وی 1 میں بھی کیا ہے. میں نے 2016 میں تو میں میرے عزیز ہم وطنوں ایک پیراڈی شو جو ہوتا ہے نا لالا وغیرہ کے، اور جو ایک بڑا شفاعت بھائی وغیرہ ہے، ان کے ساتھ بھی میں نے وہ ہوسٹ کیا وہ شو. اچھا، 2016 کی بات ہے. میری شادی کا انویٹیشن ہم نے شو میں بیٹھ کے دیا تھا. اچھا اچھا اچھا. تو بس 2016 میں پھر میں نے کوئٹ کر دیا، بلکہ سب چھوڑ دیا. 3 سال پہلے میں نے رمضان ٹرانسمیشن ہوسٹ کی تھی نیو پہ، آپ کے چینل پہ. تو اس میں بھی بہت دھمال ڈالی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہاں، میڈیا واز مائی پیشن تھا. میڈیا میرا شوق تھا. اچھا، میڈیا کی وجہ سے آپ جیسے گفتار غازی تو نہیں ہم بن سکے، لیکن میڈیا نے بولنا سکھایا، میڈیا نے بہت ہمیں گروم کیا.
میں ریڈیو بھی تھوڑا سا کیا ہوا ہے. تو کراچی کے اندر جب میں ایجوکیشن لے رہا تھا, MBBS کر رہا تھا, تب یہ میڈیا کا بھوت سوار تھا. اس کے بعد جب پریکٹیکل لائف میں آیا تو ختم ہو گیا. اچھا, یہ آپ کی عامر لیاقت صاحب کی ٹیم میں کام کرنے کا دور جو ہے, یہ آپ کی یہ MBBS والا دور ہے؟ MBBS والا دور ہے, MBBS والا دور ہے. تو مجھے سمجھ آ گئی پھر آپ کیا MBBS کر رہے ہوں گے. نہیں, وہ ایکچولی نا ڈاکٹر صاحب یوز ٹو لو می ویری مچ. اچھا, ڈاکٹر صاحب میرے بڑا کیسے شخص تھے ڈاکٹر عامر لیاقت؟ ڈاکٹر صاحب واز آنیسٹلی بتائیے. ہی واز اے تھورو جینٹلمین, بڑے قابل آدمی تھے, بہت قابل آدمی تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا نے ان کو مس جج کر لی ہے, اور ڈاکٹر صاحب کی ایک آدھ غلطی بلا شبہ ہوگی, لیکن کوئی غیر شرعی کام نہیں ڈاکٹر صاحب نے کیا. شادی کرنا غیر شرعی کام تو نہیں. اگر ایک عورت ہی جو ہے وہ لائل نہ رہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, تو میں کہتا ہوں غیرت مند تھے نا, کہ ان کی ویڈیو آئی تو مر گئے, غیرت مند تھے نا. تو اگر ہوتے تو شام کو ٹی وی چینل میں بیٹھے ہوتے اور ہنس رہے ہوتے, دلائل دے رہے ہوتے. میں کہہ رہا ہوں غیرت مند شخص تھا. تو بس نظر لگ گئی اس خاندان کو. میں پکا یہ بات کا بلیور ہوں, نظر کھا گئی ڈاکٹر صاحب کو. ڈاکٹر صاحب جیسا ہنرمند آدمی, ٹیلنٹڈ آدمی, بولنے والا آدمی, کیا ان کا IQ تھا, کیا ان کا ویژن تھا, کیا اپروچ تھی, کیا سوچ تھی. فینومینل. سبیل بھائی, ڈاکٹر صاحب کی ٹیم میں آپ نے ایز کیا کام کیا تھا؟ میں جیو میں جو ڈاکٹر صاحب کا نا پورا ایک ڈاکٹر صاحب کا آپ کہہ رہے ہیں کہ رمضان پہ کنٹرول, ان کی تو ڈے لانگ مصروفیت ہوتی تھی نا. اچھا, ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں وائس اوورز کرتا ہوتا تھا. جو جیو پہ وائس اوورز رمضان میں چلتے رہے, میری آواز میں چلتے رہے. اچھا جی, 2010 11 12. یعنی آواز کا جادو آپ نے جیو پہ بھی جگایا. ہاں, مطلب جو بھی جو دعائیں ہوتی تھیں افطاری سے پہلے, جو اذان ہوتی تھی, وہ بھی میری آواز میں تھی. یس 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 یس. اچھا, یہ نہیں پتا کسی کو؟ ہاں, یہ نہیں پتا, ہمیں تو کم از کم نہیں پتا. تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے بڑا سپورٹ کیا ہوا. پھر میں ایک آدھ ڈاکومنٹری بنائی ہوئی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ, ایون دو کہ وہ آنر نہیں ہوئی, لیکن ڈاکٹر صاحب ساتھ اٹ واز لائک اے فیملی بانڈ. کہ ڈاکٹر صاحب مجھے سکھانا, بتانا, ایک بچے کے جس کی بڑا کوئی دوست نہیں ہوتا, کہ ڈاکٹر صاحب بھی ویسے انجوائے کرتے, میں بھی انجوائے کرتا تھا. مطلب کہ یہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ نہیں تھا کہ ایسے کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں اور میری بڑی کوئی ذمہ داری تھی, نہیں, ایسا کچھ نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں وقت گزارتا تھا, ڈاکٹر صاحب کے پاس چلا جاتا تھا, بیٹھتا تھا, وہاں پہ سیکھتا تھا, اور آواز اچھی تھی تو ڈاکٹر صاحب مجھے جو ہے وہ انگیج رکھتے تھے. لیکن ایز سچ کوئی میری اتنی بھی کوئی ذمہ داری نہیں تھی کہ میں کوئی پروڈکشن میں ہوں یا کوئی بڑا کوئی میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں. اٹ واز سمپل کہ مور دین ورک وی ور فرینڈس. یہ عالم آن لائن کا دور ہے, یہ عالم آن لائن کا دور ہے. یہ رمضان, یہ جو رمضان ٹرانسمیشن نہیں تھی جو آپ کی امان رمضان, رمضان پاکستان, یہ اس دور کی بات ہے. اچھا.